سینٹرل ایشیا یعنی کہ صحراؤں اور پہاڑوں کی زمین، وہاں کا ایک ترک قبیلہ آخر کیسے 3 براعظموں پر حکومت کرنے والی ریاست کا بانی بن گیا، یہی جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ منگولوں کے ڈر سے سینٹرل ایشیا سے 13ویں صدی میں بھاگا ہوا ایک ترک قبیلہ جو ترکی میں آباد تھا، یعنی کائی قبیلہ، اس کے سردار عثمان غازی نے 1299 میں ایک پرنسپیلٹی کو قائم کیا جو ترکی میں اس کی ویسٹرن کوسٹ کے پاس تھی اور ازنک شہر کے قریب تھی۔ اس کی اس سلطنت کو سلطنت عثمانیہ کہا جاتا ہے، جس کا پہلا بادشاہ تھا عثمان اول۔ یہ سلطنت تو ترکی میں قائم ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس سلطنت نے پورے ترکی، شام، فلسطین اور مصر تک بھی اپنی رسائی حاصل کی، اور یورپ کے علاقے بلکان جہاں پر آج سربیا اور رومینیا وغیرہ ہے، اس پر بھی ایک لمبے عرصے تک حکومت کی۔ یہ سلطنت عرب سے ترکی اور ترکی سے مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ عثمان کے جانے کے بعد بھی یہ سلطنت پھیلتی رہی، اور آخر کار یہ سلطنت خلافت میں تب بدلی جب سلیمان جو وہاں کے بادشاہ نے خلیفۃ الرسول ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ سلطنت ایران عراق کے بارڈر سے لے کر نارتھرن افریقہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ عظیم خلافت 18ویں اور 17ویں صدی میں جرمنی کے حامل تھے، کیونکہ جرمنی ایک کولونائزر نہیں تھا۔ جرمنی کے ساتھ بالکل جیسے چائنا نے پاکستان کے ساتھ سی پیک بنایا، انہوں نے بھی جرمنی کے پیسوں سے بہت سے پروجیکٹ بنائے، جیسے کہ برلن بغداد ریلوے، جو برلن، بلکان اور ترکی سے ہوتے ہوئے بغداد جاتی تھی، اور حجاز ریلوے جو آج سعودی عرب میں ٹوٹی ہوئی پڑی ہوئی ہے، وہ ترکی سے شروع ہوئی تھی، اور مدینہ استنبول ریلوے۔ یہ سلطنت اپنی آرکیٹیکچر جیسے کہ ہاگیا صوفیا ترکی، اپنے ٹریڈ جیسے کہ بوسفورس ٹریڈ ترکی اور مصر افریقہ، اس کے ساتھ ساتھ جزیرہ عرب کی ساحلوں تک رسائی کی وجہ سے اپنے ٹریڈ کی وجہ سے بھی مشہور تھی۔ اس کے آرٹ، آئیڈیاز، ٹیکنالوجی اور نالج پوری دنیا میں مشہور تھے، لیکن 19ویں صدی میں یورپین پاورز کی ایکسپینشن اور علم نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ وہ پرنٹنگ پریس کو اڈاپٹ نہیں کر پائے، اور اس کے علاوہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور پپٹ بادشاہوں کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے اور ویک گورننس ہو گئی۔ جرمنی کے پروجیکٹس بھی کرپشن میں ڈوبنے لگے اور برباد ہونے لگے۔ اس کا اصل خاتمہ سلطان عبدالحمید کی موت کے بعد سن 1914 میں شروع ہوا، جب ورلڈ وار 1 کا آغاز ہوا۔ اس نے جرمنی کا ساتھ دیا اور جرمنی ہار گیا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی، اور جو ترک قبیلے تھے وہ بھی بغاوت پر آ گئے، کیونکہ عرب قبیلے بھی بغاوت پر آ گئے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فوج کی جنرل مصطفیٰ کمال پاشا آتا ترک وہاں پر ترکش وار آف انڈیپینڈنس چلا رہے تھے، جو 1920 سے 1924 چلی۔ آخر کار 1924 میں عثمانیہ خلافت کے آخری خلیفہ کو یعنی کہ عبدالمجید کو عثمانیہ خلافت کے دارالحکومت استنبول سے نکال دیا گیا، اور انقرہ ترکی کا کیپٹل بنا، اور ترکی بنا ایک نیا ملک اتا ترک کی حکومت میں، اور اتا ترک نے ڈکٹیٹرشپ قائم کر لی وہاں پر آہستہ آہستہ، لیکن پھر بھی وہاں پر ملٹری کے راج کے بعد آخر کچھ اچھے پریزیڈنٹس بھی آئے، اور ترکی دوبارہ سٹیبل ہو گیا۔ جو ابھی ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب اردوگان، اس کو ترکی کا ایک بہت ہی بہترین پریزیڈنٹ مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ ترکی کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں کافی کام کر چکے ہیں۔